بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آج کی محفل میلاد میں ماشاءاللہ آپ نے سنی شیعہ اتحاد کا عملی مظاہرہ کیا ہے، الحمدللہ۔ گرین امامہ اور کالے کپڑے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں جی، خاص وجہ ہے جو اسی لیے تو کیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہوں۔ تو ہم نے الحمدللہ سنی اور شیعہ یعنی اتحاد کا پریکٹیکل مظاہرہ کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ گرین پگڑی اس لیے باندھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے سٹارٹ ہی میں نے جب دعوت اسلامی والوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ گرین پگڑی سے ہمارے کاپی رائٹس ختم ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام کلرز کی آپ پگڑیاں باندھ سکتے ہیں، جو ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نشانی نہ بنائے ایک فرقے کی، ایک جماعت کی۔ تو اس پہ میرا کلپ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، بلکہ الیاس قادری صاحب کی اناؤنسمنٹ کا کلپ جتنے لوگوں نے دیکھا ہے نا یوٹیوب پہ، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہمارا کلپ دیکھا گیا، آلموسٹ 3.25 لاکھ کے قریب لوگوں نے۔ دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا۔ تو اس میں نے کہا تھا کہ گرین پگڑی بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ تو پھر لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جی آپ دعویٰ تو کرتے ہیں تو آپ پریکٹیکلی باندھ کے بھی بتائیں، یعنی لاہور دا کرایہ بھی دیو نا، صرف راہ نہ دسو۔ تو میں نے کہا جی کہ انشاءاللہ باندھیں گے، خصوصاً ہمارے جو معظم بھائی ہیں جیلم کے، وہ آج کل سعودیہ میں، تو انہوں نے بڑی دفعہ مجھے ایمفیسائز کیا پرسنلی کہ جی گرین پگڑی پہ علی بھائی ایک لیکچر ہونا چاہیے باندھ کے۔ تو الحمدللہ آج ان کی بھی خواہش پوری ہوگی اور بھائیوں کی بھی۔ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے کوئی کسی فرقے کو پریزنٹ تو نہیں کرنا، چونکہ کاپی رائٹس اب ختم ہو گئے ہیں، اب یہ ایک فرقے اور جماعت کی نشانی نہیں رہا، اس لیے ہمیں بھی باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے۔ ویسے میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں 1990 سے لے کر 1990 سے 2000 تک میں دعوت اسلامی میں رہا ہوں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی کے بھی 5 سال میرے، 1995 سے 2000 تک جب میں میکینیکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت بھی ہم گرین پگڑی باندھتے تھے۔ پھر یہ 18 سال کا گیپ آیا، تو آج الحمدللہ 28 اکتوبر 2018 کو دوبارہ سے گرین پگڑی باندھی ہے الحمدللہ۔ تو کوئی فرق نہیں پڑ گیا۔ میں تو کہتا ہوں جناب کتنے مزے کی بات ہے کہ ایک بندہ گرین پگڑی پہن کے اور بریلویوں کی مسجد میں سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہو، تو کیا خاموش تبلیغ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے تو صحیح نا، سر تسی کون ہو؟ اور اس سے بڑا مزہ آئے گا کہ آپ لال رومال والوں کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں گرین پگڑی میں رفع الیدین کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ پھر تو اس سے بھی زیادہ مزیدار بات ہو جائے گی۔ تو مزے ہی مزے ہیں، فرقوں سے نکلیں تو مزے ہی مزے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں جو یعنی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دیتے ہیں، اور نہ ہم بابی ہیں، یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی، بابی، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے۔ ہم علمی کتابی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بابے نہیں چھوڑے، کتابیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ اور سنت، یا کتاب اللہ اور اہل بیت جو صحیح مسلم میں آیا۔ اہل بیت کا احترام کرنا ہے، کتاب اللہ کو پکڑنا ہے الحمدللہ۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میرا چونکہ سارا بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا، یعنی یہ آلموسٹ 1994 کے اراؤنڈ اباؤٹ کی بات ہے۔ ہمارے جیلم شہر میں بریلوی اکثریت میں، تو بریلویوں کے جتنے جلوس ہیں نا، وہ جس چوک میں جمع ہوتے ہیں نا، اور وہاں پہ مرکزی پروگرام ہوتا ہے، اس چوک کا نام ہے اہل حدیث چوک۔ چوک اہل حدیث ہے اور وہاں میلاد کا مرکزی پروگرام ہوتا ہے۔ تو 1994 میں ایک قرارداد بریلوی علماء کی طرف سے سامنے آئی کہ چونکہ ہم یہاں پہ میلاد کرتے ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، ہماری مسجدیں زیادہ ہیں، ہماری آبادی زیادہ ہے، تو اس اہل حدیث چوک کا نام جو ہے نا میلاد چوک ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ تو یہ قرارداد جب سامنے آئی نا، تو جو سپریم سنی علماء کونسل کے چیئرمین اور صدر تھے نا، عبداللطیف قادری صاحب، فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ یعنی میرے استادوں میں سے ایک استاد ہیں، جینٹل مین تھے، سچائی قبول کرنے والے تھے، گجرات شہر سے بیسیکلی ان کا تعلق تھا، اور یہ پیر افضل قادری صاحب جو ہے نا، وہ ان کے ریلیٹیوز میں سے ہیں، مراڑیاں والے جو ہیں۔ تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا جناب اس چوک کا نام اہل حدیث چوک ہی ہونا چاہیے، میلاد چوک نہیں۔
تو لوگوں نے پوچھا جناب کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میلاد چوک تو دنیا میں ہزاروں ہیں جہاں پہ میلاد ہو رہے ہیں، اہل حدیث چوک تو ایک ہی ہے جہاں پہ میلاد بھی ہو رہا ہے۔ تو سر یہ گرین پگڑیوں والے تو ہزاروں لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی بات اپنے زوم میں کر رہے ہوں گے، جو کچھ ان کے اپنے بزرگوں نے سکھایا، لیکن یہ والی گرین پگڑی تو وہ ظاہر ہے کہ ایسے بندے کی ہے نا کہ جو فرقوں سے ہٹ کے سچی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوگا، الحمدللہ۔ تو اس لیے میں نے یعنی گرین پگڑی باندھی اس محفل میلاد کے اندر۔ چلیں اس پگڑی کی وجہ سے کوئی بات کنوے ہو جاتی کسی تک تو وہ بات یعنی قبول کر لے، سچائی کو قبول کرے۔ باقی گرین لباس جو ہے نا جی، یہ تو جنتیوں کا لباس ہے، اللہ کا فیوریٹ کلر بھی ہے۔ یہ آج سے نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے پہن لیا، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، یعنی گرینری جو ہے وہ اللہ نے گرین کلر میں رکھی ہے نا، جتنے درخت ہیں وہ گرین ہے سر، وہ بلیک اور بلیو تو نہیں ہے نا، گرین کلر ہی ہے۔ اور سورہ الدہر کے اندر ایک آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 31، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، جنتیوں پر لباس ہوگا باریک سبز بھی اور موٹا سبز بھی، یعنی وہ شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، جس طرح ہمارے بھی ملبل کے کرتے باریک ہوتے ہیں اور شلوار کیٹی کی، تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کرتے جو ہیں نا ان کے موٹے یعنی وہ باریک ریشم کے ہوں گے، سبز کلر کے، اور ان کی جو تہمد یا شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، یعنی وہ پردے کے لیے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کنگن پہنائے گا چاندی کے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب بھی پلائے گا، یعنی ایسی شراب جس کو پی کے نشہ نہ آئے، یعنی جنتیوں کا لباس ہے جی گرین لباس۔ باقی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی گرین لباس نہ صرف پسند فرمایا بلکہ فزیکلی پہنا۔ اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، 3 مین سٹریم کی کتابوں میں جو یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں اور پڑھی ہوئی بھی ہیں، اور یہ حدیث مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، کتاب اللباس چیپٹر کے اندر، کہ صحابی کہتے ہیں ابی رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم کے اوپر 2 سبز چادریں تھیں، ایک تہمد اور ایک اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی لباس بھی وہ احرام والا ہوتا تھا، کبھی کبھار آپ کرتا بھی پہنتے تھے تہمد کے ساتھ، ادروائز تہمد اور اوپر بھی ایک چادر، تو گرین تہمد اور گرین چادر، یہ 2 چادروں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو اس سے کم از کم گرین لباس ثابت ہو گیا۔ پگڑی بھی لباس کے اندر ہی یعنی کہ شامل ہے، تو اگر کوئی پگڑی پہن لے تو گرین کلر سے کوئی چڑ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی گرین لباس تو پہنا ہے۔ باقی رہا یہ کالا لباس، تو وہ میں اکثر حدیث بیان کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کرتا نکالا گیا، سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے ایک کرتا نبی الاسلام کا نکالا، کسروانی تیالسی کرتا، کالا جبہ تھا وہ، جس پہ ریشم کی گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، یہاں پر بھی یہاں پر بھی، 4 انگلی تک صحیح مسلم میں اجازت ہے آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اسما نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے کسروانی تیالسی، کسروانی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی کرتا، وہ کالا کرتا ہوتا تھا۔ جیسا کہ آج میں اگر آپ کو کہوں کہ سندھی اجرک، تو آپ کے ذہن میں کوئی گرین کلر کی اجرک نہیں آئے گی، نہ یلو کلر کی، بلکہ کیا آئے گی؟ ریڈ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اگر میں لال رومال کہوں تو ایک خاص رومال آپ کے ذہن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کسروانی تیالسی کرتا یعنی کالا کرتا، تو اسما کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ پھر عائشہ کے پاس آیا، عائشہ کی یہ بڑی بہن تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، فوت ہو گئیں، تو ان کی وفات کے دنوں میں انہوں نے یہ کرتا لے لیا، انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے، آپ اسے پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو اور نظر شدہ لوگوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں، اس کا تبرک۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور پھر وہ کالی چادر والی تو حدیث مشہور ہے نا جی، کالی کملی کہتے ہیں جس کو، صحیح مسلم میں حدیث 6261 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، وہ پنجتن پاک والی حدیث، حدیث قصہ، جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام، اما عائشہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقش والی اونٹ کے کجاووں کی شکل میں ہنڈیا کی شکل کے نقش و نگار بنے تھے، کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے، آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے، ان کو بھی لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی لیا، پھر مولا علی آئے، ان کو بھی لیا. پھر چادر میں پانچوں نیچے آئے اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. یہ منظر جو ہے ان پانچ کے علاوہ صرف اماں عائشہ نے دیکھا ہے، اور اس حدیث کی راویہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کی اماں عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام کالی چادر بھی استعمال کرتے تھے. وہ کالی کملی والی نعت بھی بنائی ہوئی ہے نا. پھر وہ بعد میں کہتے ہیں یہ فلاں کا لباس ہے، فلاں کا. ہم نے تو وہ ریت ہی توڑ دی ہے جی. نہ کالا لباس شیعوں کا لباس ہے، نہ گرین پگڑی جو ہے وہ بریلویوں کی نشانی ہے. یہ سب کی سب چیزیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی پہنتا ہے. تو الحمدللہ آج میں نے پریکٹیکلی سنی شیعہ اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے. یہ دیکھیں نا جی، لوگوں کو غصہ آتا ہے گالیاں نکالتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم شعر پڑھتے ہیں کہ جھوم کے کہہ دو نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. اچھا علی بھائی، اس میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا مغالطہ اکثر ہے کہ کالا لباس کیا جہنمیوں کا لباس ہے. یہ اکثر یہ بھی جھوٹ ہے جی. نبی علیہ السلام کا لباس ہے، تو مغالطے ختم ہو گئے نا جی. قرآن و حدیث میں نہیں جی، کہیں ایسی بات نہیں. اچھا علی بھائی